اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے، پس اگر تم روک دیے گئے تو جو کچھ میسر ہو قربانی میں سے، اور نہ حلق کرو، حجامت مت بناؤ اپنے سروں کی یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اس کی جگہ پر۔ پس کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، پس فدیہ روزے سے یا صدقے سے یا قربانی سے۔ پھر جب تم مامون ہو، امن کی جگہ میں ہو، امن میں ہو، پس جو کوئی فائدہ اٹھاوے عمرہ اور حج کے ساتھ، پس جو کچھ میسر ہو قربانی میں سے، اور پس نہ پاوے قربانی کو تو روزے رکھے 3 حج کے دنوں میں، اور 7 جب لوٹو تم، یہ 10 مکمل ہو چکے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہو، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے، شدید ہے۔ گزشتہ آیات میں حرمت والے مہینے اور اس میں قصاص اور بدلہ، اور پھر جہاد میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیبات وغیرہ کا بیان تھا، اور یہ پہلے سے بیان صلح حدیبیہ ہی کے تعلق سے چل رہا ہے۔ تو اسی صلح حدیبیہ ہی کے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ یہاں پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ حج کا یا عمرے کا احرام باندھ لیا اور حج اور عمرے کی نیت سے تم اپنے گھر سے چل پڑے، اب راستے میں ایسا کوئی حادثہ پیش آ گیا کہ حج نہ کر سکے یا عمرہ نہ کر سکے، تو اب اس حج فرض ہو تو دوبارہ کرنا ہی پڑے گا، لیکن حج اگر نفل ہے تو نفل حج کی قضا اس پر واجب ہے۔ اسی طرح عمرے کے لیے گیا اور راستے میں عمرے کی یہ نیت کر کے احرام باندھا اور راستے سے واپس ہونا پڑا کسی عذر کی بنا پر۔ بہت سارے عذر ہوتے ہیں، بادشاہ نے روک لیا، کوئی ایسا قانون آ گیا اچانک کہ رک جانا پڑا، یا ویزا پاسپورٹ میں کوئی گڑبڑی ہو گئی اسی وقت رک جانا پڑا، یا کوئی بیماری لاحق ہو گئی اسے رک جانا پڑا، یا کہ جس ایئر سے جانا تھا وہ ایئر یا کیا کہتے ہیں خراب ہو گیا، اور دوسرا ایئر سیٹنگ کرتے کرتے حج کے ایام آ جائیں گے، حج نہیں کر پائیں گے، یا عمرے کی ویزا ختم ہو رہی ہے، ایسے کوئی عارضہ پیش آ گیا کہ جس کی وجہ سے حج اور عمرہ نہیں کر پائے، یا دوران حج کے دوران حج کر رہے تھے
اور حج کے دوران کوئی ایسی بات پیش آ گئی کہ جس سے حج رک گیا، بیمار ہو گیا یا کوئی اچانک حادثہ کوئی ہو گیا، کوئی چیز گر گئی، فساد ہو گیا، کچھ بھی ایسا کام ہو گیا کہ جس سے حج کرتے کرتے رک گیا، اب حج نہیں کر سکتے ہیں اور ایام جا رہے ہیں حج کے دنوں میں جو ہوتا ہے، یا عمرے کا احرام باندھا ہے لیکن عمرہ بیچ میں سے توڑنا پڑا کسی عذر کی بنا پر، تو ایسے موقع پر کہہ رہے ہیں کہ عمرہ اور حج یہ 2 مرتبہ کرنا، حج فرض ہے تو کرنا ہی پڑے گا، اگر نفل حج ہے یا عمرہ ہے تو اس کی قضا واجب ہے۔ اور یہ خالی حج اور عمرے کے لیے نہیں ہے بلکہ جتنے بھی احکامات ہیں، مثلا نفل نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے نماز ٹوٹ گئی کسی وجہ سے، تو وہ نفل اب پڑھنا واجب ہو گئی، نفل سمجھ کے چھوڑ نہیں دینے کی کہ چلو نفل 3 ٹوٹی گئے تو باندھو، نہیں، کوئی بھی نفل کام، النفل اذا شرع وجبت، یہ مسئلہ ہے کہ کوئی بھی نفل کام شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے۔ اپنے صدقے کے پیسے نکالے ہیں، اب یہ پیسے اپنے گھر میں استعمال کر لیے، کوئی مجبوری آ گئی تو اب یہ پیسے نکالے ہوئے آپ کو دینا واجب اور لازم ہے۔ روزہ رکھا اور درمیان میں روزہ ٹوٹ گیا، توڑ دیا، کوئی عذر آ گیا، بیماری آ گئی، مہمان آ گیا، ایسا کوئی عذر آ گیا کہ جس سے روزہ توڑ دینا پڑا، تو اس روزے کی قضا واجب۔ تو کوئی بھی نفل کام XYZ کوئی بھی نفل کا کام شروع کرے، شروع کرنے کے بعد وہ نفل نہیں رہتا، واجب بن جاتا ہے، توڑنے سے اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ تو یہ بتا رہے کہ حج اور عمرہ، اس لیے کہ صلح حدیبیہ میں واقعہ بیشتر اس کے آگے اس کے مسائل آ رہے ہیں، لیکن پہلے یہ بات اللہ نے کہہ دی کہ حج اور عمرے کو پورا کرو، اس کو بیچ میں توڑ مت دو، ٹوٹ جاوے تو قضا واجب ہے۔ پھر کہا للہ، اللہ کے لیے کرو، یعنی تمام کام اللہ کے لیے کرنے، لیکن حج اور عمرے کو خاص اللہ کے لیے کرنے کو کہا، اس لیے کہ حج اور عمرہ یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کو اپنے مقام پر نہیں ہوتا، مقام چھوڑ کر جانا ہوتا ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو آدمی میں ایک طرح کی عجب آ جاتا ہے اور دکھلاوا آ جاتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات بھی ہیں کہ حج میں سے آئے اور وہاں کہیں ہمارا نام اگر حاجی رکھ دو، ہوئے حج پڑھ کے آیا ہوں، تو آدمی حج اور عمرہ اکثر بیشتر دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ حاجی کہے، عمرہ کرنے والا کہے، اس لیے خاص طور پر اللہ نے اس میں کہا کہ حج اور عمرہ اللہ ہی کے لیے کرو، دکھلاوے کے لیے مت کرو۔ اب وہ احکام آ رہے ہیں کہ چلو درمیان میں کوئی حادثہ پیش آ گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم راستے میں روک دیے گئے، اب روکنے کی جو بھی وجہ ہو، جیسے میں نے بتائی، بادشاہ کا ڈر یا اور کوئی آریزہ سے پہلے جیسے آریزہ کسی بھی وجہ سے رک جانا پڑا، حج عمرے کے لیے نہیں جا گئے، تو اب جو کچھ میسر ہو قربانی میں سے، بڑا جانور، گائے، بکرا، اونٹ، جو بھی میسر ہو، تم کو جو بھی آسانی ہو اس آسانی والے جانور کو قربانی کرو۔ اور اس کے لیے شرط کیا ہے؟ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اب تم کو بیچ میں عمرے سے یا حج سے رکنا پڑا، تو اب احرام کب کھولنا، اب تم حلال کب ہوں گے، یہ احرام کی پابندیاں کب ہٹے گی؟ تو کہا احرام کی پابندیاں ہٹنے کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اپنا قربانی کا جانور یہ اس کے قربان گاہ تک پہنچا دو۔ محل سے مراد مینا ہے، اس لیے قربانی مینا میں ہوتی ہے، تو قربانی کا جانور تمہاری قربانی گاہ تک پہنچ جاوے اور تمہاری قربانی ہو جاوے،
اس زمانے میں تو آسان ہے کہ فون کے ذریعہ سے آدمی معلوم کر لیتا ہے اور گاڑیوں سے بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اگلے زمانے میں بہت مشکل تھا۔ وہ چل کر لے جاتے تھے تو اندازہ لگاتے تھے کہ اتنے دنوں کے بعد جانور وہاں پہنچے گا اور میرے جانور کا نمبر اتنا ہے، تو ایک جانور کا اتنا ٹائم تو میرا ٹائم یہ ہوگا اور اتنے بجے میری قربانی ہوگی، یہ اندازہ لگانا پڑتا تھا پہلے زمانے میں۔ اب تو بہت آسان ہو گیا۔ تو خیر، جب تک تمہارا قربانی کا جانور یہ قربان گاہ تک پہنچ نہ جاوے اور قربان نہ ہو جاوے، وہاں تک تم یہ حلال نہیں ہو سکتے۔ سر کے بال نہیں منڈوانا ہے اور احرام نہیں کھولنا ہے۔ جب آپ کا جانور قربان گاہ کر پہنچ گیا، حلال قربانی ہو گئی، اب تم سر کے بال پہلے منڈوا لو، پھر احرام کا کپڑا کھول لو، سادے کپڑے پہن لو، اب تم حلال ہو گئے ہو۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، یعنی اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے حج کرنے سے رک گیا یا عمرہ کرنے سے رک گیا، اب تمہاری ہدی، اس کو ہدی بولتے ہیں، جو جانور قربان گاہ پر پہنچایا جاتا ہے اس کو ہدی بولتے ہیں۔ تو تمہاری ہدی قربان گاہ تک پہنچے اور وہاں سے قربان ہو، لمبا وقت ہے اور لمبے وقت تک کوئی آدمی بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے احرام کی پابندیوں پر عمل نہیں کر سکتا ہے، یا سر میں کوئی تکلیف ہے اور سر کی تکلیف کی وجہ سے اب اس کو سر کے بال منڈوانا ضروری ہے، تو کیا کرے؟ دیکھو اس کے لیے اللہ نے چھوٹ دی ہے۔ کیا چھوٹ دی ہے؟ یہ چھوٹ کا ایک قصہ بھی سن لو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں جب یہ صلح ہو چکی اور قربانی کا حکم اللہ نے دے دیا، چونکہ وہ حدود حرم میں تھے، اللہ کے نبی صلح حدیبیہ کے 2 مقام ہیں۔ ہم جو اکثر جاتے ہیں حدیبیہ کا مقام دیکھنے کے لیے حج اور عمرے میں، وہ مقام حدود حرم سے باہر کا ہے، لیکن اللہ کے نبی جو مقام پر موجود تھے وہ حدود حرم کے اندر کی جگہ تھی۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ قربانی کر ڈالو۔ یہاں 2-3 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ قربانی کر ڈالو۔ اب صحابہ چونکہ دب کے صلح ہوئی، صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ میں معلوم ہے، فجر عمل میں سنتے ہیں، تو دب کے صلح ہوئی، اس لیے ہر ایک کے ہوش حواس اڑے ہوئے تھے، ہوش باختہ تھے کہ ہم ہیں ڈر گئے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ہم میں وہ طاقت نہیں ہے لڑنے کی، ہم کیوں؟ تو سہمے ہوئے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعلان کر رہے تھے لیکن کوئی قربانی کر نہیں رہا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ ام سلمہ نے چہرے سے پہچان لیا، چہرہ کہہ دیتا ہے، اکثر چہرے کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ چہرہ کہہ دیتا ہے، آجے بہو فومમાં છો، آجے اتરેલી કઢી જેવું મોઢું છે، કંઈક ટેન્શનમાં છો، چہرہ کہہ دیتا ہے، تصویر بولے چھے۔ خیر، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی غم زدہ ہیں، ٹینشن میں ہو، کہ ہاں میرے صحابہ میری بات نہیں مان رہے ہیں، کیا ہوا؟ میں بار بار قربانی کو کہہ رہا ہوں، یہ قربانی کر نہیں رہے۔ کہا میرے محبوب، میرے آقا، آپ ایک کام کیجئے، پہلے آپ اپنی قربانی کا جانور ذبح کر ڈالیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور اپنا جانور ذبح کر دیا، تو اب سب لوگ جانور ذبح کرنے کے دوڑے، روایتوں میں آتا ہے ایسے دوڑے ہیں اور ایسی تیزی سے قربانیوں کے جانوروں کی طرف لپکے ہیں گویا اب ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے، اس جذبے کے ساتھ، اس لیے کہ صحابہ میں اللہ کے نبی کی نقل کی بہت عادت تھی، عشق تھا، جو کام اللہ کے نبی کریں اس کام کو کر گزرنے کے لیے مر مٹتے تھے۔ تو یہاں ایک بات عورتوں سے مشورہ لینے کی کہ بھئی عورتوں سے مشورہ لیا جا سکتا ہے اور عورتوں کے مشورے پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکل رہے تھے، جا رہے تھے، اس واقعے سے پہلے حضرت کعب اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت پکا رہے تھے اور ان کے سر میں سے جوئیں گر رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے کعب، کیا یہ کیڑے تمہیں پریشان نہیں کرتے؟ تو کہ ہاں اللہ کے نبی بہت پریشان کرتے، کیا کریں؟ اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ کیا کرے؟ ابھی حدیقہ جانور پہنچنا باقی ہے دور، اور وہاں تک آنے جانے میں اتنے دیر تک یہ احرام کی پابندیوں پر عمل نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے یا سر میں تکلیف کی وجہ سے، تو وہ کیا کرے؟ تو کہ وہ روزے رکھے۔ اب روزوں کی تفصیل حدیث میں ملتی ہے، 3 روزے رکھیں یا صدقہ دیوے 6 مسکینوں کو، روزے رکھے گا 3 اور صدقہ دینا ہے تو 6 مسکینوں کو صدقہ دے گا، یا اس کے پاس حدیقہ جانور ہیں تو وہ وہی اسی وقت وہیں پر ہی، وہاں نہ پہنچاوے، وہیں پر ہی جانور کو ذبح کر کے اپنا حلق کروا لیوے، اس لیے کہ جب تک حلق نہیں ہوگا سر کا میل نہیں نکلے گا۔ اب تو یہ ساری باتیں ختم ہو چکی، پہلے لمبے سفر ہوتے تھے، بہت سے ثواب کے شوق میں گھر سے احرام باندھ کے نکلتے تھے، اب گھر سے احرام باندھا ہے تو احرام کی حالت میں ساری پابندیاں ہیں، اب پابندیوں کی وجہ سے کئی دنوں سے غسل تو کیا ہے لیکن وہ صابن وغیرہ نہیں لگائے، صفائی نہیں ہوئی، میل نہیں نکالا ہے، اور جو یہ میل ہی کی ایک قسم ہے، میل ہے جو، تو جوئیں پڑ جاتی تھی، بدبو آ جاتی تھی، آدمی بیمار پڑ جاتا تھا، بہت مشقتیں ہوتی تھی، تو یہ سب چیزیں وجود میں آتی تھی۔ اب وہ چیزیں نہیں رہی ہے، اب تو سیدھے جاؤ، چھٹاک لے کے اترو اور سیدھے، اب تو لوگ ہم یہاں سے کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ بھئی جلدی مت کرو، جلدی مت کرو، لیکن کب احرام کھول ڈالیں اور کب سادے کپڑے میں آ جائے، تو اترتے ہی روم میں سامان رکھا نہیں رکھا بھاگے، پہلا عمرہ پورا کر لو تاکہ یہ نکل جاوے، اتنا بھی برداشت نہیں اب تو، اب سوچو پہلے لوگ کتنا برداشت کرتے ہوں گے۔ خیر، یہ کہا کہ اگر بیماری ہو تو یوں کر لیوے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اگر تم مامون امن کی جگہ میں ہو، یا یہ کہ احصار کے بعد امن مل گیا، پہلے احصار تھا، رکے ہوئے تھے اور حج عمرے کے خوف میں تھے، لیکن اب امن مل گیا، یا یہ کہ امن کی جگہ میں ہو، جیسے ہندوستان امن کی جگہ ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، امن کی جگہ میں ہو تو کیا کریں؟ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ یہاں حج کی قسمیں میں سے تمتع کو بیان کیا گیا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ حج تمتع کہتے ہیں، جیسے عام طور پہ ہم لوگ کرتے ہیں حج تمتع، کہ یہاں سے عمرے کی نیت کر کے جاوے، عمرے کی نیت سے احرام باندھے اور وہاں جا کر عمرے کا کام پورا کر لیویں اور احرام کھول دیوے، سادے کپڑوں میں رہیں، اب طواف کرتا رہے، دوسرے عمل کرتا رہے، اور حج کا دن آیا، اب حرم ہی میں احرام باندھ کر حج کے احکام کرے گا، حج کے احکام پورا کرے گا، اس کو کہتے ہیں تمتع۔ اور قران کہتے ہیں، اور افضل ترین حج قران ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 1000 صفحے اس بات پر لکھے ہیں کہ اللہ کے نبی نے قران کیا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ حج حج قران ہے، اس میں پابندیاں زیادہ ہیں۔ حج قران کس کو کہتے ہیں؟ یہاں سے حج کا احرام باندھے اور مکہ میں جا کر سب سے پہلے طواف قدوم کرے گا، یہ اس کے لیے سنت ہے طواف قدوم، پھر دوسرا طواف عمرے کا کرے گا، عمرے کا طواف کرنے کے بعد یہ سعی کرے گا، سعی کے بعد ابھی حلق نہیں کرائے گا، ابھی حج باقی ہے، سعی کر لے گا، اور ابھی یہ احرام ہی میں رہے گا، احرام کھولے گا نہیں، اور اب وہاں نفل اعمال کرتا رہے، احرام کھلے گا نہیں،
اور احرام کی ساری پابندیاں لگی رہے گی۔ اب حج کے دن آئے، اب اسی احرام میں حج کرے گا، حج کے احکام پورا کرے گا۔ حج کے احکام کے بعد، قربانی کے بعد وہ طواف زیارت کرے گا۔ طواف زیارت کے بعد یہ حج کا طواف کرے گا، اور حج کا طواف کرنے کے بعد پھر سعی کرے گا۔ اب سعی کے بعد یہ اس کا سر منڈائے گا اور اب اس کا احرام کھلے گا۔ حج تمتع والے کے لیے اور حج قران والے کے لیے قربانی شرط ہے، یہ قربانی کریں، قربانی کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک حج افراد، یہ تنہا حج کہ یہاں سے حج کا احرام باندھا ہے اور حج کے دنوں میں حج کیا اور حج کر کے واپس آ گیا، تو حج افراد کرنے والے پر قربانی نہیں ہے۔ اگر کر لیویں تو اچھی بات ہے، مستحب ثواب ملے گا، لیکن حج افراد والے کے لیے قربانی نہیں ہے۔ تو یہاں جو ذکر ہے حج تمتع کا ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، کہ اگر تم میں سے کوئی امن کی جگہ میں ہے تو اگر وہ حج تمتع کرنا چاہتا ہے، یعنی عمرہ اور حج کو ملانا چاہتا ہے، اور عمرے کے ٹائم میں عمرہ کر کے احرام کھول دیویں اور پھر حج کرے، ایسا کرنا چاہتا ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس کو چاہیے کہ جو کچھ اس کو قربانی میں سے میسر ہو قربانی کرے۔ یہ قربانی حج کی قربانی ہے اور واجب قربانی ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر کوئی ایسا آدمی ہے حج تمتع کیا یا حج قران کیا لیکن غریب آدمی ہے، اس کے پاس حج کے پیسے نہیں ہیں، ارے قربانی کے پیسے نہیں، بھول ہو گئی، حج کے لیے تو پہنچ گیا لیکن قربانی کے پیسے نہیں ہیں، قربانی نہیں کر سکتا، تو اب وہ کیا کرے؟ تو ثلاثۃ فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، وہ کیا کرے گا؟ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے گا، اور اس میں فقہا نے شرط لگائی ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کو وہ روزے پورے کرے۔ اس لیے کیا کرے؟ 7ویں کو روزہ رکھے، پھر 8ویں کا رکھے، پھر 9ویں کا رکھے۔ یہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھنے پڑیں گے، حج بھی کرے گا اور روزے بھی رکھے گے، اور 7 روزے حج کے بعد رکھے۔ حج کے بعد وہی مکہ ہی میں رکھے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، اور مکہ میں نہ رکھ سکے یا یہ کہ گھر آ کر رکھتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن 7 روزے بعد میں رکھنے ہیں۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ مکمل 10 روزے ہو گئے۔ اب یہ کاملہ کا لفظ اس لیے لائے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حج کے 3 روزے ہیں وہ کامل روزے اور حج کے بعد 7 روزے وہ ناقص، تو ایسا نہیں ہے۔ حج کے دنوں میں جو روزے رکھے وہ حج کے بعد جو روزے رکھے ہیں وہ سارے روزے کامل روزے ہیں، کوئی ادھورا روزہ نہیں۔ جیسے گش میں کہتے ہیں نا کہ سب عمل کا نام گش، ایسے ہی یہ 10 روزے کا نام روزے ہیں، اور 10 روزے کامل روزے ہیں، اللہ ہی کے حکم سے حج میں رکھے ہیں، اللہ ہی کے حکم سے حج کے بعد رکھے ہیں۔ تو یہ اب اس میں ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر حج کے دوران یا عمرے کے دوران ایسا کوئی کام ہو گیا جو کام یعنی احرام کی حالت میں ممنوع تھا، وہ کام ہو گیا تو دیکھا جائے گا وہ کام اس کو مجبوری کی حالت میں ہوا ہے، یعنی کوئی بیماری آ گئی یا کوئی اور روک آ گئی ہے، جیسے کبھی یعنی حکومت کی طرف سے کوئی روک آ گئی اور اس کی وجہ سے اس کو کوئی ایسا کام کرنا پڑا جو کیا کہتے ہیں احرام کے ممنوعات میں سے ہے، اس نے کر لیا، تو اگر اس نے جان بوجھ کر کیا ہے تو دم آئے گا، دم میں اس کو قربانی کرنا لازم ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، جان بوجھ کر بھول سے بھی جان بوجھ کر کہا جائے گا، تو جان بوجھ کر ہی بھول سے ہو گیا تو جان بوجھ کر ہی سمجھا جائے گا۔ اور اگر کوئی عذر کی وجہ سے کیا ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی روک ٹوک کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب وہ عمرے
ادھورا رکھ کے چلا گیا بیچارہ، حج ادھورا رکھ کے چلا گیا ہے، یا اور کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حج ادھورا رہ گیا اور اس کو احرام کے خلاف عمل کرنا پڑا، تو وہ یہ اس کے لیے ہے کہ 3 روزے رکھے یا فدیہ دیوے، اوپر جو آیا صدقۃ او نسک، کہ 3 روزے رکھے گا یا فدیہ دے گا یا قربانی کرے گا، 3 میں سے جو کرنا ہے کرے۔ لیکن وہ کس کے لیے؟ جس کو مجبوری میں احرام کے ممنوعات میں سے کسی ممنوع کو کرنا پڑا، مجبوری میں، لیکن کسی نے بھول سے، یعنی کوئی ممنوعات نہیں ہے لیکن یہاں سے سیکھے، اس کی نیچے وعید آ رہی ہے، یہاں سے سیکھے بغیر گئے اور وہاں جا کر آدم درم کام کر لیے، تو اس کو تو قربانی ہی کرنا واجب ہے۔ اور یہ یعنی حج تمتع اور حج قران یہ وہی لوگ کریں گے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ حج تمتع اور حج قران کون کرے گا؟ تو کہ حج تمتع حج قران وہ لوگ کریں گے جو آفاقی ہیں، یعنی حدود حرم سے اور میقات سے باہر کے رہنے والے، جو حدود حرم میں رہتے ہیں، جو میقات میں رہتے ہیں، ان کے لیے حج افراد کرنا ضروری ہے، وہ حج تمتع اور حج قران نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کو جب چاہے عمرہ کرنا چاہے عمرہ کر سکتے، وہ قریب رہتے ہیں، ان کو آنے جانے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اور دور والے جو ہیں وہ بیچارے عمرے کے لیے اسپیشل کہاں آئیں گے؟ حج میں آئے ہیں تو حج کے ساتھ عمرہ کر لے وے، تو باہر والوں کے لیے اجازت ہے کہ عمرے کے ساتھ حج کو ملاوے، حج کے ساتھ عمرے کو ملاوے، یہ باہر والوں کے لیے اجازت ہے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے اجازت نہیں ہے جو میقات کے اندر رہتے ہیں۔ پھر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی احکام کے خلاف ورزی کرنے سے اللہ سے ڈرو۔ یا مفتی سعید صاحب نے بڑی سختی کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اللہ کے بندو حج سیکھو، عمرہ سیکھو اور سیکھ کر کرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیکھ کر کرو، بغیر سیکھے اپنی طرف سے جو من میں آیا، جیسے من میں آیا، جیسے کیا مت کرو۔ ابھی بہت سے حج میں گئے تو ایسے واقعات آئے ہیں کہ حج میں گئے یہاں سے سیکھے بغیر اور ممنوعات کر لیے، اور فون آیا بھائی دم آ گیا، اب آدمی کا وہاں دم دیتے دیتے اسی کا دم نکل جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں ریال کی دینار کی قیمت بھی زیادہ ہے یہاں کے مقابلے میں ہیں، اور وہاں جانور بھی مہنگے ملتے ہیں اور موقع کا فائدہ بھی لوگ اٹھاتے ہیں، لہذا حج کرنے جاؤ، عمرہ کرنے جاؤ تو واتقوا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے بندو حج سیکھو، عمرہ سیکھو۔ پھر آگے وَاعْلَمُوا، جان لو، حج سیکھے بغیر گئے، عمرہ سیکھے بغیر گئے، اور جیسے حج عمرے میں فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ حج عمرے میں ثواب زیادہ ہیں، ایسے ہی وہاں خلاف ورزی کرنے پر عذاب بھی شدید ہیں۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑے سخت عذاب دینے والے، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہیں، تو لہذا کیا کرے؟ حج عمرے کو سیکھ کر جاوے۔ آج آگے بھی ابھی حج ہی کے احکام ہیں، اب آگے عرفات اور مزدلفہ اور مینا کے بیانات آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حج اور عمرہ سیکھ کر سمجھ کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آج ہی کے یہ تفسیر میں بہت ساری باتیں آپ کو وہ جاننے ملی جو پہلے ہیں، جیسے یہ کہتے ہیں یہ احصار کی بات ہے، ہدی کی بات ہے، بیماری کی حالت میں کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں اس لیے کہتے ہیں بھائی بیٹھو، مجمع اعلان کے بعد بھی وہی بیٹھے جو بیٹھتے ہیں، یہ غلط چیزیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔